بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ میں آپ الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل میڈیا کے جتنے نمائندگان آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ آپ لوگ چونکہ ہم سے زیادہ محنت بھی کرتے ہیں اور باخبر بھی رہتے ہیں، اور جب آپ نے خود باخبر رہنا ہے اور آپ نے دوسروں کو باخبر رکھنا بھی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی ہماری کاوشیں ہوتی ہیں، جو بھی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کا بنیادی رول ہوتا ہے اور کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ ریاستوں کے معاملات ہوں، حکومتوں کے معاملات ہوں، سیاست اور جمہوریت ہے، اس کے اندر صحافت نے ہمیشہ اہم رول ادا کیا۔ بر صغیر کے اندر جب ہماری آزادیاں ہمیں نصیب ہونی شروع ہوئی، اس سے لے کے آج تک آپ لوگ مشکل حالات میں اپنی پروفیشنل ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ ہماری جیسے ملکوں کے جو حالات ہوتے ہیں، یعنی یہ جو ترقی پذیر ملک ہوتے ہیں، وہاں پہ آزادی رائے کی آزادی حاصل نہیں ہوتی، وہ کتابوں کی حد تک ہمیں لائبریریوں میں ملتی ہے۔ اور کئی ہمارے ملکوں میں وہ ہمارے جو درخشندہ ستارے ہوتے ہیں، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے۔ تو میں آج اس موقع پہ جتنے بھی ہمارے اس پاکستان کے اندر صحافی حضرات کسی نہ کسی صورت میں وہ کارکن تھے، وہ میدان میں تھے، وہ مالکان ہوئے ہوں گے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ ایسے مالکان ہوتے ہیں، ہمیں چونکہ مالک کا ذہن میں آتا ہے تو کوئی بڑا ٹائکون ہمارے ذہن میں آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی افسردہ نکالنے والے بھی ہوتے ہیں، ماہنامہ نکالنے والے بھی ہوتے ہیں، کئی تھے جو اس دنیا سے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہماری یہ جو آزادیاں ہیں، ہمارا یہ جو بولنا ہے، ہمارا جو بات کرنا ہے اپنے ملک میں لوگوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اس میں ان کی قربانیوں کا، ان کی شہادتوں کا دخل ہے اور ان کا خون اس کے اندر شامل ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی صحافی لوگ اپنے پیشے کے ساتھ کمیٹڈ تھے، اس اخلاص کے ساتھ چونکہ جہاد کر رہے تھے، اور جو اس سے گئے وہ شہادتوں کا درجہ پایا انہوں نے۔ اور میں آج اس موقع پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہم اجتماعی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں، اور ان کی فیملیوں کو، ان کے آل و عیال جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل دے۔ کچھ واقعات ابھی ہوتے ہیں، کچھ ماضی میں ہوتے رہے، لیکن جب سے ہمارا ملک معرض وجود میں آیا، ملک ہمارا 23 سال کٹھا رہنے کے بعد ٹوٹا بھی، لیکن اس کے اندر صحافت کا بڑا کلیدی رول ہے۔ اب آزاد کشمیر کی طرف آتے ہیں۔ آزاد کشمیر پاکستان کی انتہائی عام ریاست ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر جو قائم حکومت ہے وہ پورے کے پورے کشمیر کی حکومت ہے۔ چونکہ ہم کشمیر کے اندر کسی کٹ پتلی کو، کسی ربڑ سٹیمپ کو جو بنیادی غیرت اور حامیت سے آ رہی ہو، اس کو کوئی نہ وزیر اعلیٰ ہم مانتے ہیں، نہ گورنر مانتے ہیں۔ کشمیری پچھلے 75 سال سے تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ایسے ہمارے مجاہدین ہیں، ایسے سپاہی ہیں، ہم ان کے گھر میں آٹا نہیں بھجواتے، ہم ان کی فیس نہیں بھجواتے بچوں کی، ان کے بچوں کو اسکول جانا نصیب نہیں ہوتا، ان کی فیملیوں کو میں بار کہتا ہوں، چونکہ آپ لوگ باخبر ہیں، میں نے ایک اخبار دیکھا کہ 32 لوگ سانپ کے کاٹنے سے اسپتالوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ ڈائلیسس کا کیا ہوگا، کیمو کا کیا ہوگا، کوئی ٹراما ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو کشمیر کے اندر رہنے والوں کی بھی یہی نمائندہ حکومت ہے جو آزاد کشمیر کے اندر ہے، لیکن ہماری بے بسیاں بھی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اپنے مفادات کے تابع کچھ مجرمانہ خاموشیاں بھی ہوں گی، لیکن میں اس بات پہ مکمل یقین اور ایمان رکھتا ہوں کہ جس طرح کشمیریوں نے اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ دن دور نہیں ہے۔ دنیا اس طرف ابھی توجہ کر رہی ہے۔ پہلے لوگ کہتے تھے کہ 5 فروری نکلنے سے کیا ہوگا بھائی، میں نے لاسٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ 5 فروری 24 کروڑ قوم جب باہر نکلتی ہے، جیلم میں، دینا میں، پتن میں، کوالہ میں، کندھے سے کندھا ملاتی ہے اور ہاتھوں کی زنجیر بناتی ہے، تو دنیا کو توجہ دینی پڑتی ہے۔ وہ کہتے کیا انہیں لگا ہے، پاکستان 5ویں 6ٹھی بڑی پاپولیشن ہے دنیا کا۔ تو کشمیر اس بر صغیر کی تقسیم کا ایک ایسا حدورہ ایریا
جس کی اس وقت 84% آبادی مسلمان تھی، لیکن کشمیر کے اندر رہنے والا سکھ ہو، ہندو ہو یا پنڈت، میں اس کو بھی اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے مکمل وہ کشمیریوں کے ساتھ آواز ملاتے ہیں، اور ہندوستان کی درندہ فوج کو کسی صورت وہ نہیں اس کو شاباشی دیتے کہ تو جو کشمیریوں کے ساتھ کرنا چاہے، چونکہ کشمیر کے اندر رہنے والا نان مسلم بھی اتنا ہی مان رکھتا ہے، اس کو بھی اتنی ہی چاہت ہے کشمیر کے ساتھ جتنی مجھے ہوگی یا اس سرزمین پہ پیدا ہونے والے کسی اور کی ہوگی۔ اس حوالے سے ان لوگوں کا جو تمنا تھی، جو آرزویں تھی کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو چالیں تھیں وہ چالیں ایسی چلی گئی کہ پاکستان زیادہ مضبوط نہ ہو جائے اور اس خطے کے مسلمان وہ دن نہ دیکھ سکے جس کے یہ خواب دیکھتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ہمارا یقین اور ایمان ہے، اور یہ ایسا ایمان ہے کہ یہ کتابی ایمان نہیں ہے، یہ میدان میں اترنے والا ہے۔ میں 12 دفعہ ہندوستان کو یہ کہتا ہوں کہ بعد آ جاؤ۔ ابھی اس کی شمالی کمانڈ کے لیفٹیننٹ جنرل نے جو بیان دیا تھا، میں اس پہ بہت دفعہ تبصرہ کر چکا ہوں کہ ہمیں عالمی قوانین کی پابندی ہے، اگر وہ نہ ہو تو مسلمان کے پاس میدان سے ہٹ کے کوئی اور بہتر چوائس نہیں ہو سکتی، اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ چوائس ہمیں ملے، کیونکہ نہ صرف کشمیری آزاد ہوں گے، ہندوستان کے اندر کئی مسلمانوں سمیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مظلوم طبقے ہیں ان کو اپنی اپنی ریاستیں اور صوبے ملیں گے، وہ آزادی کے دن دیکھیں گے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ 32 سالوں سے آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے جا رہے تھے۔ ہم جس بھی بین الاقوامی فورم میں جائیں، جس جگہ بھی ہیومن رائٹس کی آپ بات کریں گے، بندہ اگلا سوال کرتا ہے بھائی صاحب تجھے اپنے الیکشن کیوں نہیں کرا رہے ہو، مسئلہ کی ہے؟ ہم اس وقت کھسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے، کیا جواب دے، کیوں نہیں کراتے؟ وجہ دنیا ساری کے اندر جو پراسپیرٹی اور لوکل ترقیاں ہوتی ہیں اس کے اندر لوکل حکومتوں کا دخیل ہوتا ہے، اور میں اس بات پہ بڑا حیران تھا کہ آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ تھی وہ کسی صورت اس دفعہ بھی الیکشن کرانے کو تیار نہیں تھی۔ یقینی طور پہ ان کے پاس اخلاقی طور پہ کوئی جواز نہیں تھا۔ اخلاقی قوانین وہ ہوتے ہیں کہ جس کا حکومتیں ایک دم پھندا یا ہتھکڑی نہیں لگاتے تھے، لیکن اخلاقیات اپنے گریبان میں دیکھنے سے آتا۔ ہم نے بڑی کوشش کی، وہ ہمیں ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے۔ میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرتے ہوئے میں بہت کانفیڈنس اس حوالے سے نہیں کہ میرے دور میں الیکشن ہوئے، دور آتے رہتے ہیں، بڑی بڑی دنیا آئی ہے، دنیا کو فتویٰ بڑے کرنے والے بھی آئے تھے، وہ بھی چلے گئے، ہم نے بھی جانا ہے۔ میں جس بات پہ مطمئن ہوا، میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے، الفاظ اگرچہ میرے پاس باقی چیزوں کے لیے ملتے، بعض جذبات اور فیلنگز ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ الفاظ ہاتھ جوڑ کے باندھی بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کشمیر کے اندر آزاد کشمیر کے رہنے والوں نے یہ الیکشن خود کروائے، میرا کوئی کمال نہیں تھا، میں ان کا مورل اخلاقی وکیل تھا۔ بنیادی طور پہ آزاد کشمیر کے بلدیاتی الیکشن کی تاریخ کو زیادہ تابناک نہ تھی، جنگ و جدل، قتل و غارت اور کرفیو بھی لگا کرتے تھے۔ 91 کا آخری الیکشن تھا، اس الیکشن میں کوئی سیریس نیچر کا ایک چاقو نہیں چلا، تو یہ کریڈٹ کس کو دیں گے ہم؟ آزاد کشمیر کے رہنے والوں، جنہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور استعمال کرنے بھی دیا دوسرے کو۔ ہم جمہوریت اور سیاست کی بات کرتے ہیں لیکن برداشت نہیں ہوتے، ہم دوسرے کو مبارکباد نہیں دے سکتے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال دے سکتے بھائی یہ جیتا ہوا ہے، بھائی جیتا ہوا ہے تو جمہوریت کیا چیز ہے، سیاست کیا چیز ہے، کیوں نہیں اس کی ہم مانتے کہ یہ صحیح جیت کے آیا ہوگا۔ آپ لوگوں کو بھی میری کھلی دعوت تھی، ممکن ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ آزاد کشمیر کے ان گلی کوچوں میں، ان پہاڑوں میں، ان مرغزاروں میں گئے ہوں گے، جن کے دوست گئے ہوں گے، کچھ دوست مجھے ملتے بھی رہے آپ میں سے۔ میں اپنے ایمان کی حد تک اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی سیاست نے ایسا غیر جانبدارانہ الیکشن نہیں دیکھا ہوگا۔ دل ہر آدمی کا کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے لیے کچھ کروں، دوسروں نے بھی کیا ہوگا، لیکن دوسرے کا کسی کا حق نہیں مارا۔ لکھنے والا ضرور لکھے گا کہ کون سا الیکشن غیر جانبدار تھا۔ وسائل کے بغیر آزاد کشمیر کی پولیس، جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی جو 22-24 پولیس آرگنائزیشنز ہیں، میں پہلے یہ چاہ رہا تھا کہ آزاد کشمیر پولیس کو ہم اس لیول پہ لے جائیں کہ اس کی مثال دے لو، وہ انشاءاللہ جائے گی، لیکن اس دفعہ آزاد کشمیر کی پولیس، آزاد کشمیر کی سول بیوروکریسی، جس کو ہم گریڈ 20 میں روک کے رکھتے آگے کہیں نہیں جا سکتا، اس کے لیے آگے ملک میں
تالا بندی ہے، پل لگے ہوئے، برج لگے ہوئے، نہیں جا سکتے بھائی وہ۔ اور جو ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ڈپارٹمنٹ اور محکمہ ایجوکیشن کے جو لوگ تھے، یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی، 15-18 ہزار کے قریب، جنہوں نے الیکشن ڈیوٹیاں ادا کی۔ ان لوگوں کے لیے ان الفاظ نہ کہنا ہماری کوتاہی ہو سکتی ہے، ہماری کم ظرفی ہو سکتی ہے، ہمارا چھوٹا پن ہو سکتا ہے اگر ہم ان کے بڑے رول کو بڑا نہ بیان کریں۔ یہ آزاد کشمیر کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ الیکشن کروائے۔ آخری ٹائم پہ ہمیں پنجاب کے چیف منسٹر صاحب نے، پرویز الہی صاحب نے، اور کے پی سے بھی محمود خان جو ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ، ان کے جو کمانڈر تھے پولیس آرگنائزیشنز کے، ہمارے پرنسپل سیکرٹری صاحب نے اور دوسرے جو ہمارے دوستوں نے وہاں کانٹیکٹ کیے، بغیر کسی ہلے وجود کے ہمیں دیے گی ٹرپس، لیکن ہم نے بہت تھوڑے لیے چونکہ یہ وفاق کا کام تھا، کسی وجہ سے ہمیں نہیں مل رہے تھے، لیکن ہم نے کوئی اس کو جواز نہیں بنایا۔ بعض جو لوگ تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ہمیں جواز بنا کے ہم آخر میں اپنی، چونکہ ہم ایسے ہیں نہیں، چونکہ اندر باہر سے ایک جیسے، اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ہو گئے، یہ شملہ پاکستان کا اونچا ہوا ہے عالمی سطح پہ، جہاں پہ ہم بیٹھیں گے لوگ پاکستان کو وقار اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ یقینی طور پہ پاکستان نے یہ الیکشن نہیں روکے ہوئے تھے، یہ ہماری جو ریجنل لیڈرشپ تھی وہاں کی لیڈرشپ نے روکے ہوئے تھے، پاکستان کا اس میں کچھ نہیں تھا۔ اس دفعہ بھی پاکستان چونکہ دھرنوں کی وجہ سے اور جو پولیٹیکل ٹرمائل تھا، ادروائز انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم 60,000 بھی دیں گے، چلے نہیں دیے، لیکن ہم نے الیکشن ملتوی نہیں ہونے دیے۔ جو ہمارے خلاف کہہ رہے تھے ایف آئی آریں کٹیں گی، ایف آئی آریں کائی کی، کیوں کٹیں گی؟ لوگوں کو ان کے حقوق دلوا رہے ہیں، اس وجہ سے ایسی ایف آئی آروں کو ہم جوتے پہ رکھا کرتے ہیں جو لوگوں کے حقوق کے لیے ہو۔ ایف آئی آر چوری کی نہ ہو، ڈاکے کی نہ ہو اور قتل کی نہ ہو، ایسی ایف آئی آریں سیاسی لوگوں کے خلاف ہوا کرتی ہیں۔ کون ڈرتا ہے، کون مانتا ہے ایسی ایف آئی آروں کو؟ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ لوگ تسلی رکھیں، آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے اپوزیشن کے دوست ہیں، میں سب کو بھائی گردانتا ہوں، ان کو آگے بڑھ کے مبارکباد دینی چاہیے تھی، نہیں دی کوئی بات نہیں، میں ان کو ان کی پارٹیوں کے جیتنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، ہر اس پارٹی کے کارکن کو، وہ پیپلز پارٹی کا ہو، وہ پی ایم ایل این کا ہو، وہ مسلم کانفرنس سے ہے، جے کے پی پی سے ہے، اگر جماعت اسلامی اور جے یو آئی کے بھی کینڈیڈیٹ جیتے ہوں، کوئی اگر کوئی آزادی کا نظریہ رکھتا تھا وہ بھی اگر جیت کے آئے، یہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، تو میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہماری ایفرٹ اللہ تعالیٰ نے اس کی آبرو رکھی، اس کی لاج رکھی اور ہماری جو کوششیں تھی وہ برابر ثابت ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے کہ 5,000 پولیس، آزاد کشمیر جیسا علاقہ، گاڑیاں وہ جو 45 سال پرانی، 50 سالہ پرانی، وہ گاڑی تھانے سے باہر روڈ پہ کیسے آتی ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، اس میں کوئی وہ دم کرتے ہوں گے۔ ان وسائل کے ساتھ آزاد کشمیر میں الیکشن کرانا یہ جوئر شیر لانے کے مترادف ہی تھا، لیکن یہ آ گیا، یہ شیر آیا، آپ نے سورج کی روشنی میں دیکھا کہ اتنے پورا من الیکشن، یہ ہماری کامیابی تھی، کوئی بڑی ریگنگ کا دعویٰ نہیں ہے، چونکہ نتائج صاحب کے سامنے تھے، ہم ظفر آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، کرنے ہوتے وہاں کرتے، کہیں نہیں کیا۔ ہم کہہ رہے تھے کہ صرف ہمیں پورا من الیکشن کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم اس اعزاز کے لیے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دور میں کراتا ہے، ہم اپنی قوم کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے اور اللہ کے اس پار جو تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کو تقویت ملے گی کہ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان اس کو ایکسپلائٹ کرتا تھا ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے آگے، وہ یہ کہتا تھا کہ پاکستانی فوج نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ الیکشن نہیں کرا سکتے بلدیاتی، اگر ایسی بات نہیں ہے تو یہ الیکشن کروائیں۔ یہ ایسی تہمت، ایسا بہتان ہم پہ تبرئے وہ تھے کہ جس کی کوئی بیس نہیں تھی، یہ الیکشن آزاد کشمیر کے لیڈر نہیں کروا رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مورلی ان کے لیے بھی اب یہ ایک سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ آزاد کشمیر کی جو پولیس ہے انکمپیٹنٹ ہے، سالے تو کورس کر کے آئی سی 20 سال پہلے بھول گئی ہے۔ اب یہ ہمارے اداروں نے جو ثابت کیا ہے، تو میں جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ انتہائی خراج تحسین کے، اور ہمارے لوگوں نے جس نے جس کا جو حدود دربا تھا، جو ریت تھی، جو اس نے کام کیا، میں اس کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں۔ ممکن ہے کبھی کوئی ادب کی کوئی کتاب دیکھیں تو کوئی الفاظ ملے، لیکن الفاظ کام کے، کردار کے، جذبات، فیلنگ اور احساسات کے نہیں ہوا کرتے۔ وہ صرف اور صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ جو آپ اپنے دل سے مانتے ہیں۔ تو میں ان سب لوگوں کو جو اس الیکشن میں ہمارے لیے، ہماری ساری کی ساری سول بیوروکریسی نے اپنے آپ کو والنٹیئر کر کے الیکشن کمیشن کی اس پہ چھوڑ دیا تھا، تو میں ان سب لوگوں کے لیے جو سینئر تھے، جونیئر تھے، میں سب کو اپنے دل سے سلوٹ بھی کرتا ہوں، سلام بھی کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا۔
میں ایک بات آپ سے کہوں کہ میں ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں، میں جو اپنی پرائیویٹ گروپ میں بھی ہوں، کوئی نہ انفرادی طور پہ ہارا کرتا ہے نہ جیتا کرتا ہے، ٹیم ہارتی ہے اور ٹیم جیتتی ہے۔ کمیاں کجیاں ہوتی ہیں، انسان ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ بنا کے ادھر نہیں بھیجا تھا، اگر پرفیکٹ ہونا ہوتا تو فرشتے آتے۔ انسان جو مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کو سارے چیزیں بتائے گی کہ تو غلطیاں بھی کرے گا، تو خامیاں بھی کرے گا، لیکن تو اس کی وحدانیت میں کسی کو نہ لانا، کسی کو شریک نہ کرنا، باقی تیری کمیاں کجیاں معاف ہوا کریں گی، انسانوں کے حقوق نہ غصب کرنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے ساتھ یہ چیز ہے، اس لیے فرشتہ نہیں آتا ادھر، انسان ہی آئے ہوئے۔ ہم سب میں ہوں گی، مجھ میں زیادہ ہوں گی، لیکن میں آپ کو گواہ کس لیے بناؤں کہ اس وقت آپ مجھے ملے نا قیامت والے دن، تو میں کون سے ڈھونڈوں گا آپ کو، کہیں آپ پرلی طرف ہوں گے یا ورلی طرف۔ تو میں اس پہ میں الیکشن کے حوالے سے کہہ رہا تھا۔ باقی دیکھیے آزاد کشمیر کے اندر قصے کہانیاں سینہ بہ سینہ بھی چلتی ہیں، سرگوشیاں۔ میں اس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہمیں جو کردار بنانے میں کتنا ابھی آگے کام کرنا۔ ایک تو ہم اپنے ملکوں کی ان آزادیوں کو آج جو ایک ٹاپ کے اسکول کا پڑھا ہوا، چونکہ نہ اردو پڑھائی جاتی ہے، نہ معاشرتی علوم پڑھایا جاتا ہے، نہ عمرانی قوانین پڑھائے جاتے ہیں، وہاں بچے کا کچھ اور ہی برگر کے قریب ہی گھمایا جا رہا ہے۔ جب عمرانی قوانین سے آپ آگاہ نہیں ہوں گے تو آپ آگے کیسے جائیں گے، سمجھیں گے کیسے معاشرے؟ کیونکہ یہاں پہ ہم نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، 90% لے لے، ڈبل لے لے، بی پلس لے، اب ایک نئے گیم کے اندر ہم آ چکے ہیں۔ ہم کبھی ایک جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے اس کے اندر ہم کبھی گئے نہیں کہ ایک انسان مطمئن کب ہو سکتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے، کیسے ہونا چاہیے اس کو۔ تو یہ اس حوالے سے ہمارے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ کوئی نگیٹو خبر آ جائے میرے بارے میں، اتنے واٹس ایپ آئیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ پازیٹیو خبر لگوا کے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے، کوئی حرام ہے بتاتا ہے کہ مچلا بن کے بیٹھ جائے گا کہ دیکھی نہیں تھی۔ تو گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر 75 سالہ تاریخ میں اگر پرو ریٹا بیسس پہ نکالے تو 1000 ٹیکس فائلر پر انم، ہم نے 75 سالوں میں 5000 ٹیکس فائلر، یا میں ٹیکس پیز کی بات نہیں کر رہا، ٹیکس فائلر جو ریٹرن دے رہے تھے 5000 تھے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس 5-7 مہینے کے عرصہ میں پی ٹی آئی کی حکومت کو تقریباً 16 ماہ ہوئے، کو آدھا وقت جناب حضرت جو سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب تھے ان کا تھا، کچھ ہمارے جیسے ماتڑ آدمی کے کھاتے میں آئے، لیکن جو نیت ہے، اخلاص ہے، وہ آگے چل رہا ہے، اس میں کمی نہیں ہے، قوم کے ساتھ جھوٹ کوئی نہیں ہے۔ آپ کا ٹیکس فائلر آج 37,000 ہو چکا ہے۔ دیکھیے ٹیکس فائلر سے میں کیوں اس کے اوپر اتراتا ہوں، میں کیوں اس پہ گھمنڈ کروں گا، اس لیے کہ ٹیکس فائلر کا مطلب ہے وہ ٹیکس دیتا یا نہیں دیتا، اس میں کوئی الگ ہے، لیکن وہ قانون کو فالو کرتا ہے، لا ابائڈنگ ہے۔ لا ابائڈنگ ہونا ایک قوم کے سویلائزیشن کی ایک ریفلیکشن ہوتی ہے کہ قانون کو مان رہا ہے۔ جب وہ قانون کو جوتے پہ رکھے گا تو نظام کیسے چلے گا؟ پھر تو آپت آبی پڑ جائے گی، جنگل کا قانون ہوگا، وہ چل نہیں سکتا۔ تو 37,000 پہ آگے، اور ٹیکس کے محکمے کو بھی میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ کوئی اتھارٹیٹیو لینگویج نہ یوز کرو۔ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتی ہے، میں یہاں پہ بھی بہت دفعہ ایسے پالیسی سازی میں ہمیں بزنس کمیونٹی کو بلایا جاتا تھا، میں نے بہت دفعہ کہا یار یہ انگریز والی عبارت تک چینج کرو۔ وہ میجسٹی والے بھی کئی دفعہ ہم نے ان کو سکھایا کہ یار ایسے تو وہی پرانا میجسٹی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو فلاں دن 9 بجے نہ آیا تو ہم قیامت آ جائے گی۔ کیوں بھائی، کیوں تو اس کو تڑی لگا رہا؟ پہلے سے ہی بندے کو اس کے اوسان خطا ہو جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں ہم نے ان کو کہا کہ تڑیاں نہ لگاؤ، ان کو تمیز سے کہا، ساتھ عزت دار ہے۔ ایک خام خواہ آدمی گھر بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو بے عزت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ انگریز کا، چونکہ جہاں پہ دنیا میں بڑی کالونی یا فرینچ ہے یا انگریز ہے، جہاں پہ کالونیلزم ہوتا ہے، وہاں چونکہ جو لوکل لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک احساس کم تری دیا جاتا ہے، ان کی شان اور ان کی آن چھینی جاتی ہے۔ ہماری بھی پاک چھینی گئی، ہماری بھی شان اور آن چھینی گئی تھی، اس لیے اس کی وجہ سے یہ جو سرکاری اہلکار ہے تھوڑا پیٹرن ہوا ہے، حالانکہ انگریز تو چلا گیا، لیکن پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ بندے کو دبا کے رکھ لیں، تڑی لگانی ہے۔ وہ تڑی چونکہ انگریز کنٹرول کرتا تھا، تحصیلدار اور تھانے دار، ایس پی تو ڈی سی تو سمبولک ہوتے تھے، بندہ باہر سے دیکھتا تھا کہ کہاں ہوتے ہیں، کون سی کوٹھی ہے۔ تو وہ تھوڑا سا ہے، لیکن آزاد کشمیر کا یہ جو نظام میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں پورے ملک کے لیے، انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گائیڈ لائن کے طور پہ بھی بنے گا، ہم اس کو اس طرف لے کے جائیں گے۔ تڑی لگانے سے کام نہیں ہوتا، آپ عزت سے، ریسپیکٹ سے کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں۔ بدماشی نہ سرکار کو سوٹ کرتی ہے، سرکار خادم ہوتی ہے، سرکار بدماشی کرنے کے لیے نہیں آتی، عام آدمی کی دلجوئی کے لیے آتی ہے۔ مظلوم آدمی کی طرف دیکھے، اس کا وارث کون ہے؟ بدماشی کے لیے نہیں لوگ آتے کہ ہوٹل پہ جا کے تو لوگوں کا جینا حرام کر کے، تو وہ کسی کو بھی، میں ہوں کوئی ہے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان ہے اور انسان کے قریب ہی رہے۔ تو ٹیکس کا یہ ہم نے کوئی انٹیلیجنس ونگ ابھی ایکٹیویٹ نہیں کیا،
تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ ہم نے اپنے محکمے کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے گھر سے آن لائن یہ ہوتا ہے وہ آن لائن اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں فل کرنے میں مسئلہ ہے، بوڑھے لوگ ہیں، کوئی اور معذوری ہے، آپ ان کے گھر سے جا کے ریٹرن لا کے جمع کرا دیں، یہ ہمارا ویسے ہی کام ہے، ہم اور کیا کس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہماری سب سے بڑی وزارت ہے وہ شہراج کی ہے، ہم نے ای ٹینڈرنگ شروع کر دی ہے، چونکہ جب یہ ٹھیکیدار وہاں جاتے ہیں اندر جائیں گے، ایک کو ملیں گے، سلام کریں گے، اس کو کہیں گے پانی پلا، دوسرے کو کہیں گے چائے پلا، کوئی رجسٹر میں کیا ڈالا ہے، وہاں کیا رکھا ہے، تو یہ پورا ایک سائیکل ہے، ان کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، ہمارا بھی ضائع ہوتا ہے۔ ہم نے کہا جی ای ٹینڈرنگ کریں، اپنا ٹائم بھی بچائیں، وہ گھر سے اپنے ان کے بچے شچے سب کے پڑے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے یار بچہ یہ کھول کمپیوٹر دکھا، تو ان کو بات اچھی سمجھ آ جائے گی اور اس میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جو ہماری ہاؤسنگ کی منسٹری ہے، یہ دوسری بڑی وزارت ہے، اس میں بھی ہمارا سارا وہ ماڈیول وہی ہے۔ اب جو بھی اگر برقیات والے بھی اس کے اندر آنا چاہیں گے، اینی ون آف دیم، جو بھی ہماری وزارتیں ماڈیول جو بنا ہوا ہے، اسی ماڈیول کے ساتھ وہ ہک اپ ہوتے جائیں گے۔ تو ای ٹینڈرنگ کا کام ہم نے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ شروع ہو گیا۔ ہم نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، لیکن اس وقت نہیں ہو سکا تھا کہ کوالا سے، ڈلکوٹ سے اور آزاد پتن سے ریسٹ روم جو لوگ وہاں پہ سفر کرتے ہیں، اور اسپیشلی خواتین بچوں کے ساتھ، تو ریسٹ رومز انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں۔ اس کو جو ہماری شہرات کی وزارت ہے وہی لیڈ کرے گی۔ آزاد کشمیر کے جو ٹورسٹ پلیسز ہیں اس کے لیے کئی لوگ بی او ٹی کے لیے باتھ روموں میں آنا چاہتے ہیں، اگر آ جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھا بزنس ان کے لیے نہیں ہے، چونکہ آزاد کشمیر اس وقت آپ کا ٹورزم کا ہب بنتا جا رہا ہے، اور آپ کی سوات کے بعد اگر کوئی پوٹینشیل ہے تو وہ آزاد کشمیر میں ہی تھا، تو وہ لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ باقی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں آج چاہوں گا کہ آپ لوگ کچھ سوال کر لیں، ہم اپنی حکومت کی کارکردگی آپ کے سامنے کو 8-10 دن بعد آپ کو پہلے پریزنٹیشن دکھائیں گے، پھر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا، کیسے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جو احتساب کے حوالے سے یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب چونکہ احتساب کے حوالے سے ایک بڑا موقف رکھتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک میں جو نیب اور اس طرح کے جو ادارے بنے، میں چونکہ پنجاب کیبنٹ کے اندر بھی تھا، ہمارے جو 2 بڑے سٹیز ہیں، ایک کراچی ہے اور ایک لاہور ہے، تو وہاں پہ بزنس کمیونٹی کی بہت گریوینسز تھی نیب کے ساتھ۔ تو میں نے چونکہ میرا ریکارڈ پہ ہے، میں نے ایک دفعہ بات کی، وہ شاید کسی ٹی وی کے اوپر آئی، 1-2 ٹی وی نے اس کو کیا، تو مجھے چیئرمین نیب جو تھے اس وقت کے ہمارے جسٹس جاوید اقبال صاحب، ان کی کال آئی، میں نے چونکہ وہاں یہ کہا تھا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے مسئلے میں ریزالو کروانے کے لیے نیب میں جانے کو تیار ہوں، ان کے ساتھ میں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کو لے کے آئیں، اور بعد میں اس وقت جو ہماری فیڈریشن ہے اس کا ایک کوئی 4-5 رکنی گروپ بھی چیئرمین نیب نے بنایا کہ اگر بزنس کمیونٹی کی کوئی گریوینسز ہیں تو اس کو ہم ایڈریس کریں۔ دیکھیے اصل میں جو ہمارے ملک میں جو اصل ایشو ہوتا ہے، جس سے مجھے ایک مطلب ہے کہ تکلیف ہوتی ہے، میرے پاس چونکہ پنجاب میں فوڈ کا محکمہ بھی تھا، تو میں جب ملتان، ڈیرہ غازی خان یا اس طرح جگہوں پہ جاتا تھا، ایون پنڈی میں بھی جب میں آیا، پنڈی کا بھی میری روڈ ادھر کے لوگ بہت بڑی تعداد میں میرے پاس آ کے جی ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں فوڈ والے۔ کوئی بھی ہمارے ملک میں آپ کسی کو جو ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ پہلے وقتوں میں ہمارے جو اینٹی کرپشن کی گاڑیاں ہوتی تھیں، یہ لوگ اینٹی کرپشن کے محکمے یا پرائس کنٹرول، تو وہ گاڑی کے اوپر ایک پلیٹ ضرور لگاتے تھے کہ جی یہ مطلب ہم نے چونکہ اپنی نیوسنس دکھانی ہوتی ہے، اور دوسرا جو میں ابھی بات کر رہا تھا یہ پہلی سے جڑی ہوتی ہے کہ چونکہ افراد و تفریح اتنی ہے کہ اگر اس نے کوئی اور 2 نمبری کام نہ بھی کرنا ہمارے گاڑی میں نہ ہو، تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ کم از کم تھانے دار جو روڈ پہ کھڑا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے ریگولر نہ ہو، رضاکار ہو، لیکن بےزتی نہیں کرے گا۔ وہ اس بےزتی سے ڈرنے کے لیے اس میں جو ہے نا مطلب ہے وہ بعض اوقات پریس کی بہت بڑی پلیٹ لگا لے گا، کوئی اور اس طرح کی کرے گا، اینٹی کرپشن کی لگائے گا، پرائس کنٹرول کو معزز بننے کی کوشش کرے گا کسی نہ کسی اعتبار سے، چونکہ اس کی اپنی مجبوریاں ہیں۔ اب اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ادارے بنتے ہیں نا کہ جی آپ لوگوں سے پوچھیں کہ ایسٹ بیانڈ مین کون سے ہے، تو نے اتنا بڑا گھر بنایا، یہ پلازا کون سے بنایا، اگر ابا جی دے کے گئے تھے تو بتائیے، نہیں دیا تھا کیسے بنایا۔ لیکن ہمارے جو محکمے ہوتے ہیں نا، میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ کئی سالوں پرانی بات ہے، میرا جو اپنا گھر ہے اسلام آباد میں جس میں رہتا ہوں میں ایک دن میں جو ہمارا وہاں پہ بندہ کام کر رہا تھا، اس نے کہا جی ایک بندہ ہے روزانہ آپ کا آ کے پوچھتا ہے، لیکن اس کی بیڈ لک یہ کہ جب آپ یہاں نہیں ہوتے اس وقت آج آیا ہوا۔ میں نے کہا بلاؤ۔ اس نے ایک اخبار لپیٹ کے تو بغل میں ڈالی ہوئی تھی، کوئی انسپیکٹر تھا انکم ٹیکس، مجھے کہتا جی آپ کے خلاف شکایت ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا شکایت ہوئی ہے؟ کہ جی آپ گھر بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ ڈبل روڈ کے اوپر گھر بن رہے تھے، کچھ چھپا ہوا ہے تو چھپا کے بنا رہے ہیں اس کو۔ اب محکمے جو ہوتے ہیں یہ لوگوں کو ادھر سے آتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے پرسپیکٹیو میں اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کی بھی رائے تھی اور ہم بھی یہ سمجھتے تھے، لیکن اس میں نے جو خوف زیادہ دیکھا لوگوں میں کہ لوگوں کے ہاں جو ایک
مطلب ایک پریشانی ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کرنے لگے، اور اوپر سے نیا بندہ میرے جیسا گیا ہو تو اس کو سوچتے ہیں کہ یہ بالکل ہی کوئی مطلب خلائی مخلوق ہوگا۔ میں انہیں اس حوالے سے یہ سمجھا کہ چونکہ جو اس وقت ملک میں ادھر یہاں ٹرمائل شروع ہو گیا، ہماری حکومت رہی نہیں پی ٹی آئی کی، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی وہاں پہ خوف کی فضا نہیں پیدا کرنا چاہتے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ کوئی آ کے پیسے کھائے گا مطلب عوام کے۔ دیکھیے بنیادی طور پہ جو پبلک منی ہے وہ پبلک منی ہے، لوگوں کو مجھے آپ کو یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ اس کے لیے کہ جی لوگوں میں خوف پیدا کریں یا لوگوں کو کہیں جی کوئی نہیں پوچھنے جا کے کر لو۔ اس کے لیے صدر صاحب نے کس پرسپیکٹو سے بات کی، پی ٹی آئی کے ہو یا دیکھیں پی ایم ایل این کا ہو، اگر اس زد میں کوئی آئے گا تو قانون سے ابو تو کوئی بھی نہیں۔ احتساب جو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جو نیب کر رہا تھا یہ زیادتی کر رہا تھا، لیکن عمران خان صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پنجاب کیبنٹ کے 2-3 بڑے اہم وزراء اس وقت پکڑے گئے، ان کے پاس بڑی وزارتیں تھیں، فارسٹ ہو گیا، بلدیات ہو گئی، اگر ان وزارتوں کے وزیر اور سینئر وزیر بھی ہوں پکڑے جاتے ہیں تو اس کا مطلب پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ جاتا تھا۔ آزاد کشمیر میں بھی جہاں جب جیسے شروع ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے اندر یہ جو چیزیں بنیادی طور پہ، لیکن میں محکمے کے حوالے سے کہ وہ بھی خام خواہ بے عزت نہ کرے۔ میں ابھی آپ کو پنجاب میں ایک ہمارے 21ویں گریڈ کے میرے ایک دوست ہیں، ان کو نیب نے نوٹس دیا جو کوئی بی نہیں آئی تھی 17ویں گریڈ کی کہ آپ کے خلاف یہ ہے وہ، تو وہ کہتے ہیں شریف آدمی ڈرتا ہے لوگوں سے، حالانکہ وہ جس محکمے میں لوگوں سے ڈرا کرتے ہیں۔ وہ صبح جب گیا وہاں پہ وہ جو بی بی بیٹھی ہوئی تھی، کہتا بی بی تسی میں نے بلایا، اس نے کہا جی یس پمیل بڑا، اس نے کہا یہ تو میں اگریوڈ ہوں اس کھاتے میں، میری گریوینسز تھی، میں نے کمپلین کی ہے، تو نے میری رات سو ہی نہیں سکا میں۔ اب جو محکمہ ہے نا وہ تڑی پہلے لگا دیتا ہے کہ پہنچ جاؤ تمہارا یہ وہ کرتے، کہ اس سے ہمارے لوگ ڈرتے ہیں۔ خوف سے کبھی کام نہیں ہوتا، لوگوں کو اعتماد دیکھ کے۔ یہ جو پلی بارگین ہے یہ کیسے ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے ہو رہی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم تبلیغی جماعت کے انداز میں تھوڑا سا حکیمانہ انداز میں ہم ان کے ساتھ ریکویسٹ کریں کہ وہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ آپ دیکھیں ٹیکس فائلر اگر بغیر کوئی شور شرابے کے عام آدمی اس طرف چلنا شروع ہوا تو میرا خیال ہے چیزیں اس طرف جا سکتی ہیں۔